شہزاد، جو بھی انسانی حقوق کے رہنما ہیں اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے یہ سب جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ جو اجازت آئین اور قانون میں دی گئی ہے احتجاج کی، اس سے حکومت کو روکنا نہیں چاہیے کسی کو، جو بھی اس اجازت سے باہر ہو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کیا تحریک انصاف ماضی میں جو احتجاج اور آزادی مارچ کر چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ ان کے لانگ مارچ کو روکا جائے، یا پھر ان کو کھلی اجازت دینی چاہیے کہ لانگ مارچ کریں؟ چونکہ بہت سے لوگ اب پولیس کانسٹیبل کی شہادت کی بات کر رہے ہیں۔ ماضی میں عصمت اللہ جنیجو جو ایس ایس پی رینک کے افسر تھے، ان کو جس طرح مارا پیٹا گیا تھا تحریک انصاف کے آزادی مارچ میں، اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر پی ٹی وی حملہ کیس عدالتوں میں چلتا رہا۔ کیا اس وقت حکومت کی حکمت عملی ہونی چاہیے، اور کیا تحریک انصاف کسی حد تک صحیح ہے اپنے موقف میں، یا ان کا موقف غلط ہے؟ بہت شکریہ جنید۔ دیکھیں، جہاں تک تحریک انصاف نے جلسے کیے، وہ جلسے انہوں نے کیے کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دن کا ایونٹ کریں گے، ایک مخصوص جگہ پہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 2014 میں آپ کے سامنے ہمارے سامنے تھا، آپ آرا پہ آنے کی اجازت مانگی، جب وہاں پہ ان کی بات نہیں بن رہی تھی پریشر کو ڈالنے کے لیے، پھر ریڈ زون میں آئے، ریڈ زون میں آ کے پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور دیگر وہاں پہ جو ادارے تھے، قریب جو عمارتیں تھی، وہاں پہ انہوں نے دھاوا بولا۔ اس بات کی تو ریاست کو، حکومت کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں، جتھا لے کے بیٹھے اور دوسرے کے جو رائٹ ہے، دوسرے کا جو فریڈم ہے اس کو متاثر کریں۔ آپ کو بالکل حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، سٹ ان کرنا چاہتے ہیں آپ سٹ ان کریں، بٹ وہ پرامن ہونا چاہیے اور کسی اور کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اس وقت وے آؤٹ نظر آتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف سے بات کر کے عدالت کو اس میں تھرو آرڈر لا کے کہ آپ ایک مخصوص جگہ بیٹھیں گے، اگر وہاں پہ آپ ہفتہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں، لیکن اس سے کسی کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ وے آؤٹ نکل آتا ہے تو پھر تحریک انصاف احتجاج کرے وہاں پہ اور وہیں پہ بیٹھے رہے، اس کو وائلیٹ کرنے نہیں دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے جو کل ہوا وہ غلط ہوا بالکل۔ گھروں میں اس طرح رات کو جا کے آپ عورتوں کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے اس میں میل پولیس آفیسرز تھے، وہ گئے، ان کو عورتیں کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر پہ مرد نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آ کے اندر گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے جو پولیس آفیسر کی جو کل ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ ایک جو اس وقت فیئر ہے کہ ایک انریسٹ ہو سکتا ہے، کل حکومت کو یہ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے لگ رہا ہے کہ معاملات آگے اور خراب ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر یہ اٹک کے راستے گئے اور وہاں پہ تصادم ہوتا ہے تو یہ بہت برا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سینس پریویل کرے، اور اس میں تحریک انصاف کو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ پر آئیں، بیٹھیں، وہاں پہ اپنا احتجاج کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ماضی میں بھی کرتے آئے کہ دیکھیں، اس ڈیمانڈ کے ساتھ آپ نہیں آ سکتے کہ حکومت گرانی ہے، حکومت گرائے بغیر ہم گھر نہیں جائیں گے۔ اس وقت بھی حکومت گرانے کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل کو کوئی اور گروپ آئے گا، وہ بھی یہی ڈیمانڈ لے کر آئے گا۔ جب تحریک انصاف کے خلاف یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے پی ڈی ایم والے، اس وقت بھی میرا تو ایٹ لیسٹ یہ موقف تھا کہ لانگ مارچ کے ذریعے نہ پاکستان میں کبھی حکومتیں گری ہیں، نہ ہی گرنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے اس اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، اور اب حکومت، کیونکہ اوبیسلی حکومت بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے، ان کو چاہیے انگیج کریں، کیونکہ اس وقت ایک تو پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہو رہی۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے بات کر کے اس بات پہ ان کو کنونس کریں کہ آپ نے ایک جگہ سے آگے نہیں نکلنا۔ اور اگر اس کے بعد بھی تحریک انصاف کچھ کرتی ہے تو دیکھیں 2014 کا جو دھبا ہے وہ نہ 7-8 سال میں دھلا ہے، ایک اور دھبا ہوگا تحریک انصاف کے اوپر، اور میرے خیال سے اس پہ جو بھی تنقید بنتی ہے وہ بالکل جائز ہے۔